السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکچھمتا پریکشا دینے والے اساتذہ اکرام اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس کچھ مصروفیت کی وجہ سے کئی دنوں سے آپ کے سامنے کوئی ویڈیو پیش نہیں کر سکا۔ آج جو سبق ہے، لیسن ہے، وہ حصہ شاعری کا چیپٹر 3 ہے، یعنی 3 ہے، اور جس کا عنوان ہے ہم نوجوان ہیں۔ اس نظم کے شاعر پرویز شاہدی ہیں۔ تو نظم کا مختصر خلاصہ بتایا جائے اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ایسی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ کی تیاری اچھے طریقے سے ہو سکے اور آپ کامیابی کے منزل کو پا سکیں۔ تو چلیے مختصر اس کا خلاصہ پیش کیا جائے۔ یہ نظم پرویز شاہدی کی زیر نصاب نظم ہم نوجوان ہیں۔ تکنیک کے لحاظ سے یہ کیسی نظم ہے؟ تو تکنیک کے لحاظ سے یہ ایک جدید نظم ہے۔ جدید کا مطلب نئی نظم ہے۔ اس نظم میں شاعر نے موجودہ عہد کے نوجوانوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے، یعنی عہد حاضر جو زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے کے جو نوجوان ہیں ان کے دلوں میں جو جذبات ہیں، ولولے ہیں، اس کی ترجمانی نوجوانوں کی طرف سے کی ہے، یعنی نوجوانوں کی بات کو انہوں نے بیان کیا ہے اپنے الفاظ میں، جو ان کے دل کے اندر خواہشات ہیں، جذبات ہیں۔ اس کو شباب کے زمانے میں نوجوان کے دل میں کیا کیا جذبات ابھرتے ہیں؟ شباب کہتے ہیں جوانی، یعنی جوانی کا جو دور ہوتا ہے اس میں نوجوان انسان کے دل میں طرح طرح کے جذبات، ولولے، خواہشات ابھرتے رہتے ہیں، اور وہ معاشرے سے کیا چاہتا ہے، ان تمام اندرونی کیفیات کو شاعر نے کیا کیا نہایت سلیقے کے ساتھ اس نظم کے اندر سمونے کی کوشش کی ہے، اس نظم کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نظم کے اندر انہوں نے یہ کوشش کیا ہے کہ یہ ساری باتیں سما جائے۔ جس طرح بچے اپنے پسندیدہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ضد کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جوانی کے جوش و جذبات میں جس طرح بچے کو جو چیز پسند ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے ضد کرتے ہیں، طرح طرح سے کوششیں کرتے ہیں۔ تو جوانی کے عالم کے اندر انسان کیا کرتا ہے کہ بہنے لگتا ہے، اور ہر پسندیدہ چیز کو وہ بہر نو یعنی ہر حال میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہر نو یعنی ہر حال میں کسی بھی طرح ہو وہ اپنی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کی انسان کیا کرتا ہے، جوانی کے عالم میں کوشش کرتا ہے۔ یہ نظم شاعر پرویز شاہدی نے کہاں کہا؟ کلکتہ میں نوجوانوں کے ایک اجلاس میں پڑھا تھا، جہاں پہ نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، کثیر تعداد میں نوجوان تھے، جس میں نوجوانوں کی معتد بھی تعداد موجود تھی، یعنی بہت زیادہ اس مجمع کے اندر، اس اجلاس کے اندر نوجوان تھے۔ چنانچہ نوجوانوں کی کثرت کو دیکھ کر شاعر نے اس نظم میں نوجوان کے جذبات کی، نوجوانوں کے جو جذبات ہیں اس کی کیا کی؟ بھرپور ترجمانی کی، یعنی اپنے الفاظ میں نوجوانوں کے دلوں کی خواہشات کو بیان کیا۔ تو یہ مختصر خلاصہ تھا، اور اس میں نوجوان کے سلسلے میں شاعر نے بیان کیا ہے۔ جیسا کہ کچھ اشعار ہیں: ہم نوجواں ہیں جانے بہاراں مرغ خزاں ہیں، ہم نوجواں ہیں جانے بہاراں مرغ خزاں ہیں، شادابیوں کا گلشن بداماں ہے، شادابیوں کا گلشن بداماں ایک کارواں ہے، جام و صبو کی کیف و نمو روح تپا ہیں،
ہم آتش گل کی رقص کرتی چنگاریاں ہیں، ہم نوجواں ہیں۔ وہ ہوں دفاتر یا درس گاہیں یا کارخانے، وہ ہوں دفاتر یا درس گاہیں یا کارخانے، جذبات کے یا افکار کے ہوں وہ آشیانے، سبزے کی مسند کالے دھوئیں کے شامیانے، سن کر صدائے ساز جوانی، سب نغمہ خواں ہیں، ہم نوجواں ہیں۔ یہ چند اشعار تھے۔ اب آبجیکٹیو سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ پرویز شاہدی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 1910 عیسوی۔ 1910 عیسوی میں پرویز شاہدی کی پیدائش ہوئی۔ اگلا سوال ہے پرویز شاہدی کے والد کا کیا نام تھا؟ ان کے ابو کا کیا نام تھا؟ تو اس کا جواب ہے سید احمد حسین۔ سید احمد حسین پرویز شاہدی کے والد محترم کا نام تھا۔ اگلا سوال ہے پرویز شاہدی کا پورا نام کیا ہے؟ ان کا پورا نام سید اکرام حسین ہے۔ اگلا سوال ہے پرویز شاہدی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے، یعنی آپ کے سلیبس کے اندر شامل ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہم نوجواں ہیں، ہم نوجواں ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال پرویز شاہدی کے والد کیا تھے؟ تو ان کے والد کیا تھے؟ زمیندار تھے۔ پرویز شاہدی کے والد ایک زمیندار انسان تھے۔ اگلا سوال ہے پرویز شاہدی کولکاتہ کے کس اسکول میں مدرس ہوئے؟ مدرس کا مطلب ٹیچر یا شکشک۔ تو اس کا جواب ہے اسلامیہ اسکول۔ کولکاتہ کے اسلامیہ اسکول میں یہ مدرس ہوئے، یعنی ٹیچر ہوئے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال ہے پرویز شاہدی کی بیگم کا کیا نام تھا؟ تو اس کا جواب ہے فضیلۃ النساء بیگم۔ فضیلۃ النساء بیگم۔ اگلا سوال ہے پرویز شاہدی کولکاتہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے کب وابستہ ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے 1958 عیسوی۔ 1958 عیسوی میں یہ کولکاتہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہوئے، یعنی جڑے۔ اگلا سوال ہے اردو کے لیکچرر کی حیثیت سے پرویز شاہدی کی بحالی کس کالج میں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے سریندر ناتھ کالج، کولکاتہ۔ سریندر ناتھ کالج۔ اگلا سوال ہے پرویز شاہدی کے خاندانی پس منظر کے بارے میں کس ناقد نے لکھا؟ تو اس کا جواب ہے سالک لکھنوی۔ سالک لکھنوی نے ان کے خاندانی پس منظر کے بارے میں لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے پرویز شاہدی کے آباء و اجداد میں سے کون محمد غوری کے فوج میں تھے؟ محمد غوری کی فوج میں کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے سید محمد جنگ۔ سید محمد جنگ۔ اگلا سوال ہے تسلیث حیات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ یعنی کس کا شعری مجموعہ کی کتاب ہے؟ تو اس کا جواب ہے پرویز شاہدی۔ یہ کتاب پرویز شاہدی کی ہے، تسلیث حیات۔ اگلا سوال ہے پرویز شاہدی کے مورث کس بادشاہ کی فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے؟ تو اس کا جواب ہے سلطان محمد غوری۔ سلطان محمد غوری کی فوج میں اعلیٰ عہدے پر ان کے آباء و اجداد میں سے شامل تھے۔ مورث کا مطلب ان کے جو آباء و اجداد تھے، بڑے تھے، ان میں سے کوئی ان کی فوج میں تھے۔ اگلا سوال ہے پرویز شاہدی کی وفات کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 1968 عیسوی۔ اگلا سوال ہے پرویز شاہدی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے لودھی کٹرا، پٹنہ سٹی میں۔ اگلا سوال ہے پرویز شاہدی نے عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم کس مدرسے میں حاصل کی؟ تو اس کا جواب ہے مدرسہ نظامیہ۔ انہوں نے اردو، عربی، فارسی کی تعلیم مدرسہ نظامیہ سے حاصل کی تھی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں پرویز شاہدی نے پہلا شعر کتنے سال کی عمر میں کہا؟ کتنے سال کی عمر میں کہا؟ تو اس کا جواب ہے 8 سال۔ اگلا سوال ہے پرویز شاہدی کے نام میں شاہدی کی نسبت کس سے منسوب ہے؟ تو اس کا جواب ہے ان کے پرنانا سید شاہ شاہد حسین صاحب سے شاہدی کی نسبت کیا ہے؟ منسوب ہے، یعنی ان کی طرف نسبت کر کے شاہدی لکھتے ہیں یہ۔
تو اساتذہ کرام اور اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ایسی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اچھے سے تیاری کر کے عمدہ نمبر، اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوں۔ اللہ حافظ۔